بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ کے بہت سے علاقوں پر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی اور کئی دہائیوں تک بنو امیہ کی خلافت یہاں پر قائم رہی، جن میں ایک مشہور جگہ اندلس ہے۔ اندلس جو موجودہ پرتگال، فرانس اور اسپین کے علاقوں پر مشتمل تھا، اس پر کئی بادشاہ گزرے ہیں، لیکن یہ بات بہت حیرانی والی ہوگی، اس علاقے پر ایک ایسی شخص نے بھی حکومت کی جو بازار سے گدھے پہ سامان لاد کر لوگوں کے گھر تک پہنچایا کرتا تھا۔ تین دوست بازار سے لوگوں کا سامان گدھوں پر لاتے اور ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ ایک رات یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان میں ایک شخص کا نام محمد ابن ابی عامر تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے مذاق میں کہا کہ فرض کرو اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو تمہاری کیا خواہش ہوگی، تم مجھ سے کیا مانگو گے؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے ایک باغ اور گھوڑوں کا استبل اور 10 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے۔ جب دوسرے سے پوچھا تو وہ مذاق کرنے لگا اور اس نے کہا کہ آپ گدھے چرانے والے ہو، آسمان تو زمین پہ آ سکتا ہے لیکن آپ بادشاہ نہیں بن سکتے ہو۔ چلو اگر پھر بھی تم بادشاہ بن گئے، تم ایسا کرنا کہ مجھے گدھے پر بٹھانا اور ایک ساتھ بندے کو بھیجنا جو آواز لگائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اس کے ساتھ جو چلے گا پھرے گا، اس کی بات سنے گا یا اس کے ساتھ باتیں کرے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی، تینوں دوست سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو محمد بن ابی عامر نے نماز پڑھی اور بہت در سوچنے لگا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کے لیے کیسا منصوبہ بنایا جائے۔ تو اس نے سب سے پہلے گیا اور اپنا گدھا بازار میں بیچ دیا اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے وہ فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ اندلس کے بادشاہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس کے جانشینوں میں صرف اس کا 10 سالہ بیٹا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا تو لوگ اس سے ملک کو چھین لیں گے، تو اس لیے اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد فوج کے سپہ سالار محمد ابن ابی عامر کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق محمد بن ابن ابی عامر کو بادشاہ بنا دیا گیا اور اس نے اپنی جرأت، بہادری اور ذہانت اور اللہ پہ توکل کی وجہ سے بہت سے علاقے فتح کیے اور شہرت حاصل کی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ 30 سال بعد محمد ابن ابی عامر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا تو اسے وہ بات یاد آ گئی کہ میں گدھے پر سامان لاد کے لوگوں کے گھروں کو لے کے جایا کرتا تھا اور ہم 3 دوست تھے اور ہم نے ایک دن یہ بات کہی تھی، اسے ساری بات یاد آ گئی۔ تو اس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ ان 2 بندوں کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ جب ان کو بادشاہ کے پاس لائے گئے تو بہت حیران رہ گئے۔ بادشاہ تمام دربار والوں سے مخاطب ہوئے اور انہیں بتایا کہ ہم 3 دوست گدھوں پہ سامان لاد کر لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے اور ایک دن میں نے ان سے کہا فرض کرو اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ تو پھر ایک کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا بتاؤ کہ تم نے کیا خواہش کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک باغ چاہیے، ایک گھوڑوں کا استبل چاہیے اور 10 کروڑ روپے چاہیے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا اس کی خواہش پوری کی جائے۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے کیا خواہش کی تھی؟ تو اس نے کہا بادشاہ مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، سب کے سامنے بیان کرو۔ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ اگر تم بادشاہ بن گئے گدھے چرانے والے تو مجھے گدھے پر بٹھا کر یہ آواز لگائی جائے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جو اس سے بات کرے گا، اس کے ساتھ چلے گا پھرے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس کی خواہش ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.